زہے عزت و اطلاع محمد، زہے عزت و اطلاع محمد، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش غق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش غق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ۔ کہ یہ تو حضور کے قدموں کی معراج تھی۔ حضور کے قدم عرش پر آئے تو یہ تو حضور کے قدموں کی معراج، تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا۔ تو حضور کے قدم عرش پر آئے، اطلاع کہتے ہیں بلندی منصب کے لیے، اعلیٰ کہتے ہیں زہے عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش غق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ مقام عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مقام عرش ان کا، فلک فرش ان کا، اور ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، اور جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ اور جب مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، زمین و زمان تمہارے لیے، تو مکین و مکان تمہارے لیے، تو چنی و چنا تمہارے لیے، تو بنے دو جہاں تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے اگر ہے تو عجب کیا اگر رحم فرمائے غم پر، عجب کیا۔ تعجب کی بات کیا ہے اس میں؟ کون سا تعجب ہے اس میں؟ عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، کون خدائے محمد برائے محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قربان کیا پیاری پیاری نسبت، میں قربان کیا پیاری پیاری نسبت، یہ آن خدا وہ خدا محمد صلی اللہ، کہ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد
مد جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ دم نزع جاری ہو میری زبان پر، دم نزع جاری ہو میری زبان پر، محمد محمد خدائے محمد 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 خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. خدا چاہتا ہے رضا محمد. عصائے کلیم قرآن میں ذکر. حافظ صاحب علامہ صاحب تشریف فرمائیں. قرآن مجید میں یہ واقعہ قدر تفصیل سے آیا. موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا ذکر بھی ہے. اللہ نے پوچھا تھا موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ پوچھا تھا اللہ نے. تو کیا اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ کو نہیں پتا کیا ہے؟ یہ پوچھنے کی کئی وجوہات تھی. ایک تو یہ کہ کلام کی لذت حاصل ہو اور خوف دور ہو، اللہ کا کلام. اور دوسری بات یہ کہ پوچھنا علم کی نفی کی دلیل نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کو پتا تھا تو حضور نے پوچھا کیوں؟ تو پوچھنا، سوال کرنا یہ علم کی نفی کی دلیل نہیں ہے. استاد بھی پوچھتا ہے شاگرد سے بتاؤ الف سے بے سے کیا آتا ہے، تو استاد کو نہیں آتا. پوچھنا علم کی نفی کی دلیل نہیں ہوتی. تو اللہ نے اس کا ذکر ہے موجود ہے عصا کا. اللہ نے تو اتنا ہی فرمایا تھا نا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. یہ تو نہیں فرمایا تھا موسیٰ تم کرتے کیا ہو، کیا کیا کرتے ہو اس سے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب لمبا دیا تھا کہ یہ عصا ہے، ایسے میں پتے جھاڑتا ہوں، بکری چراتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اس سے میرے اور بھی بہت کام سے اور بھی بہت کام میرے. اللہ نے اتنا نہیں پوچھا تھا لیکن جواب لمبا ملا. وہ کلام کی لذت تھی. جب تک کلام کروں گا توجہ. عاشق تو چاہتا ہے اجازت مل جائے گا، یہ تو اجازت مل جائے. جب تک بات کرتا رہوں گا توجہ رہے گی. اللہ. اس عصے کا ذکر بڑا قرآن شریف میں آیا بھی ہے کہ جادوگر فرعون نے بلائے تھے پوری سلطنت سے، بڑے بڑے جادوگر بلایا تھا اور اللہ کے نبی کے مقابلے میں آ گیا تھا وہ خبیث. تو جادوگروں کے منہ سے نکل گیا پہلے اتنا ہی نکل گیا، بے اختیار نکل گیا کہ مجھ سے پہلے آپ کرتے ہیں ہم کریں. کوئی ادب کی نیت نہیں تھی، کوئی تعظیم کی نیت نہیں تھی. ایسے ہی وہ کہہ اٹھے کہ موسیٰ پہلے آپ کرتے ہیں کہ ہم کریں. اللہ کو یہ بات پسند آ گئی کہ میرے نبی کا ادب کریں. کر بھی گئے میرے دشمن کے سامنے. اللہ کو یہ بات پسند آئی. مفسرین نے لکھا کہ جادوگر کو جو ایمان ملا تھا نا اس کا سبب یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ادب کر گئے. ادب وہ چیز ہے. بہرحال وہ بڑا طویل واقعہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا جب زمین پر رکھا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا.
اور جادوگروں نے نظر بندی کے طور پر جو رسیاں لاٹیاں تھیں اس کو وہ نظر آنے لگے سانپ، تو اس عصے نے ایک ہی سانس میں سارے سانپوں کو وہ نگل گیا. اور عصائے موسیٰ کا ذکر اگر تفاصیل پڑھا جائے تو اتنا غضبناک تھا وہ عصا کہ جہاں جہاں جاتا تھا تباہی پھیر دیتا تھا. اس کے راستے میں جو بھی آتا نا وہ کھا جاتا، نگل جاتا. درخت آتے اس کو نگل جاتا، پہاڑوں کا نگل جاتا، پتھر کو نگل جاتا. ایسا غضبناک عذاب تھا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جبڑے سے پتھر کے چبانے کی آواز سنی. ایسا عصا، ایک طرف عصائے موسیٰ اور ایک طرف عصائے محمد. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا سنو. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا اور گیروں کا سہارا عصائے محمد، گیروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اجابت یعنی قبولیت. یہ میدان محشر کی اس واقعے پر اشارہ ہے کہ جب حضور سجدے میں جائیں گے ہمارے لیے اور اللہ کی حمد بیان کریں گے اور پھر اللہ کی جانب سے ارشاد ہوگا اے محمد سر اٹھائیے، سوال کیجئے پورا ہوگا، شفاعت کیجئے قبول ہوگی. محبوب کی دعا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، دعا بڑی ناز سے، اور دعا پلٹ کر کیسے آئی، مقبول ہو کے کیسے آئی. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، شفاعت کیجئے قبول ہوگی. شفاعت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، ہمارے آقا حضور جان عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ شفاعت کو میری دلہن بنا دیا گیا. شفاعت حضور کی دلہن. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. شفاعت دلہن. اب سنیے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، ارے دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پل صراط ایسا خطرناک پل کہ جس سے ہر ایک گزرے، ہر ایک گزرے، اس کو پار کرنا. اور اس کی دھار کے بارے میں آتا ہے کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. ہم سے سنتے ہیں، تصور نہیں. جس کی باریکی کے بارے میں آتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے، اور بیچ میں آگ کا دریا حائل، قصد اس پار ہے کیا ہونا. مجرم کٹ 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 کے جہنم میں گر رہے ہیں. کچھ لوگ تو سرین کے بل زخمی ہوتے ہوتے پہنچیں گے، کچھ لوگ چلتے چلتے اور گرتے پڑتے اپنا کو بچاتے ہوئے اس طرح گزریں گے. کچھ ایسے گزریں گے جیسے کوئی دوڑ رہا، کچھ لوگ ایسے گزر جائیں گے جیسے تیز گھوڑا، اور کچھ لوگ تو ایسے گزریں گے کہ یہ بجلی چمکی. ایسے بھی گزریں گے جیسے بجلی چمکی گزر گئے. اللہم اجعلنا منہم. بہت خطرناک پل ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جو عشق والے ہوتے ہیں نا، عشق والے، عشق کو ہم سمجھتے نہیں
کہ عشق کی بلندی پر جو پہنچ جاتا ہے اس کو ایسا انعام ملتا ہے. دیکھیے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ جلائی اور پھر اس میں آپ کو ڈالنے کا اس نے قصد کیا. تو جبریل آئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہے تو بتائیں, مجھ سے کوئی حاجت ہے تو بتائیں. تو آپ نے کہا جبریل مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں. تو جبریل نے کہا اچھا ایک کام کریں, مجھ سے نہیں تو اللہ سے ہے, تو اللہ ہی سے عرض کر دیں. تو آپ نے کہا میں اللہ سے عرض کیا کروں, اس کو پتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. تو یہ عشق کا ایک مقام ہے, یعنی ایسے مقام پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جہاں تصور نہیں کسی کا. تو جب آگ روشن کی گئی اور آپ کو ڈالا گیا تو اللہ نے بادلوں سے نہیں کہا کہ بادلوں آ جاؤ برسو تو بجھاؤ اس کو, نہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں سے کہا کہ اپنی لہروں کو اچھال کے ڈالو اس پر, نہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے فرشتوں جاؤ اس آگ کو پھونک مار کے بجھاؤ. جب عشق کی بلندی پر ہونے والا اس عالم میں ہو اور اتنی بلندی پر ہو تو پھر اللہ فرماتا قلنا یا نارو, اللہ فرماتا ہم نے کہا اے آگ. اللہ نے نہ فرشتوں سے کہا, نہ زمین سے کہا, نہ آسمان سے کہا, نہ بارش سے کہا, نہ سمندر سے کہا, نہ فرشتوں سے کہا. اللہ قلنا یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر سلام کی بات. تو یہ عشق کا مقام ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت عشق کے ایسے مقام پر ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ پل بال سے زیادہ باریک ہے, باریک صحیح, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے, تیز صحیح, تجھے ڈر کا ہے. دیکھ تو صحیح کون ہے پکارنے والا اور کیا پکار رہا ہے کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ غیر بسلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. درشی پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول